کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے والعصر ان الانسان لفی خسر فرمایا کہ زمانے کی قسم ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ دن کی، کہیں پہ رات کی، کہیں چاش کے وقت کی، اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف اوقات کی قسمیں اٹھائی۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے ہاں بھی وقت کی کوئی اہمیت ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجموعہ احادیث کے اندر بھی دیکھیں تو ہمیں بہت سی روایات ملتی ہیں جس کے اندر وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں، فرمایا کہ لوگ اس کے اندر غفلت کا شکار ہیں۔ ان میں فرمایا صحت والفراغ، ایک صحت ہے، دوسری فراغت ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نعمتیں آج لوگوں کے پاس ہیں، مگر لوگ اس کے اندر غفلت کا شکار ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ صحت میری ہمیشہ ہی رہے گی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وقت آج میرے پاس ہے یہ وقت ہمیشہ ہی رہے گا، ایسا ہرگز نہیں۔ خوش قسمت لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے آتے ہوئے وقت کی قدر کر لی، اس وقت کو قیمتی بنا لیا، اور پھر وقت واحد ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ کہیں سے خرید نہیں سکتے، خریدنا دور کی بات، جو وقت آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے مفت میں مل گیا، آپ اس وقت کو روک نہیں سکتے، آپ اس وقت کو سیو نہیں کر سکتے، آپ اس وقت کو کہیں پہ جمع نہیں کر سکتے، اور یہ وقت ایسا ہے کہ جو گزر رہا ہے اپنی رفتار سے۔ دیکھنے میں مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ پورا سال ہے، ابھی تو آغاز ہے، لیکن حقیقت دیکھے جائے، ہم گزرے ہوئے وقت کو دیکھیں تو لمحے ایسے گزرے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے، اور ایسے ہی یہ انسان کی زندگی لمحوں کے اندر گزر جائے گی، اور پھر انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے پھر جا کے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جو مجھے وقت ملا تھا اس وقت کے اندر میں نے کچھ کرنا تھا۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ دنیا دارالامتحان ہے، اور دارالامتحان کے اندر اگر کوئی شخص بیٹھ کر وہاں پہ وقت کو ضائع کرے اور اوپر سے پیپر کا وقت ختم ہو جائے تو اب اس کو مہلت نہیں ملتی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے، انسان اس وقت جا کے کہتا ہے لولا اخرتنا الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے، الی اجل قریب، کوئی ایک تھوڑی سی گھڑی جو اسی وقت کے بالکل تھوڑی سی قریب، تھوڑی سی مہلت مجھے مل جائے، فاصدق واکن من الصالحین، میں اس میں کوئی صدقہ کر لوں، یہ جو میں نے مال جمع کیا ہے اس کو میں خرچ کر دوں اور میں نیک لوگوں میں شامل ہوں۔ سوچئے کہ اس کو 60 70 80 سالہ زندگی ملی ہے تو اس کے اندر اس نے کچھ نہیں کیا، اب وہ ایک لمحہ مانگتا ہے بزرگوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے، وہ لمحہ اس کو دوبارہ فرمائے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جو آنے والی ہے وہ پھر اپنے پورے وقت پہ آتی ہے۔ اور یہ آج کل کیسے آ رہی ہے آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہوا ختم، حرکت قلب بند ہو گئی ختم ہو، بیٹھے بیٹھے اچانک ہی آج کل تو ہماری یہ موت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، موت سے پہلے ہم سب کی تیاری مکمل فرمائے۔ وقت ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم دوبارہ خرید نہیں سکتے، اور گزرے ہوئے وقت کے اوپر جب پچھتاوا ہو تو پھر اس پچھتاوے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کل کو لوگ جب آئیں گے پھر وہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، پہلے دنیا کے اندر ہم نے سنا تھا، مولویوں سے سنا تھا کہ آخرت آنے والی ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، پھر جنت اور دوزخ، یہ چیزیں ہیں، پر ہم نہیں مانتے۔ آج میں اور آپ قرآن پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ حق اور سچ ہے، اس کے باوجود وہ یقین نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس وقت لوگ کہیں گے کہ ہم نے دیکھ لیا، اب وہ گزارش کریں گے
اپنے رب سے فرجعنا نعمل صالح، کہ ایک مرتبہ ہمیں لوٹا دیجئے نعمل صالح، ہم تو پھر صرف اور صرف نیک عمل کریں، ہم ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی نافرمانی نہیں کریں، وقت کو ضائع نہیں کریں گے، آپ ہمیں ایک مرتبہ لوٹا دیں۔ مگر یہ اللہ کا قانون ہے کہ گیا ہوا شخص کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ تو ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے اور اس بات پر اصرار کر رہا ہے کہ مجھے واپس لوٹا دیا جائے۔ جس نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اس سے بڑھ کر ہمارا یقین قرآن کریم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر، تو جس کو میں اور آپ دیکھ کے بعد میں کہیں گے کہ ہمیں لوٹا دیں، تو وہ قرآن جو میرے دیکھنے سے بھی سچی کتاب ہے، واقع علیہ السلام کا مبارک فرمان کہ میری آنکھ کے دیکھے ہوئے میں شک ہو سکتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں، پھر ہم یقین کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا وہ انسان کہے گا قبر کے اندر میں نے عذاب کو دیکھا، وہ انسان کہے گا پل صراط پہ میں نے عذاب کو دیکھا، وہ انسان کہے گا روز محشر کی میں نے گرمی اور سختی کو دیکھا، وہ انسان کہے گا جہنم آ گئی، اور جہنم کے اندر بھی عذاب کے اندر وہ بلاتے رہیں گے 1000 سال وہ بلاتے رہیں گے جہنم کے فرشتے کو جس کا نام ہے مالک، وہ کہیں گے ونادو یا مالک، پکار کے 1000 سال کے بعد پھر وہ اس کو جواب دے گا کہ کیا بات ہے، تو پھر وہ کہیں گے جا کے رب سے سفارش کر کہ ہمیں ایک مرتبہ لوٹا دے، ہم دنیا کے اندر جاتے ہیں، ہم اچھے عمل کریں۔ وہ جب اللہ پاک سے کہیں گے، اللہ پاک کیا کہیں گے؟ یہ نہیں فرمایا کہ ہم سوچتے، یہ نہیں فرمایا اچھا کچھ کرتے، نہیں، قال اخسؤ، یہ عربی کا لفظ اخسأ، اس کو جیسے ہم کتے کو کہتے ہیں دفع ہو جا، نکل جا، دور ہو جا۔ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر اس لفظ کو لے کے آئے کہ جس طرح عربی کے اندر کسی کو آنکھوں سے دور کیا جاتا ہے، کسی کو ذرہ برابر دیکھنا بھی برداشت نہیں کیا جاتا، اس کو کہا جاتا ہے اخسأ۔ اللہ پاک بھی فرمائیں گے اخسؤ ولا تکلمون، ان سے کہو مجھ سے کلام بھی نہ کر۔ اور میرے دوستو، اگر کوئی شخص آج وہاں سے آخرت سے آ جائے، صرف قبر کے منزل تک، وہاں سے اگر کوئی لوٹ کے آ جائے، پھر مجھے اور آپ کو، میں اور آپ اس سے پوچھیں کہ بتاؤ قبر میں کیا بیتی، موت کی سختی کیا تھی، تو میرے دوستو وہ شخص ہمیں کہے گا دور ہو جاؤ مجھ سے، مجھے کچھ بتانا نہیں، مجھے صرف کوئی نیک عمل کرنا۔ تو اس دیکھے کے اندر، اس قرآن کریم کے اندر جو کہا گیا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا، وہ تو زیادہ ہمارے لیے پختہ یقین رکھتا ہے، تو پھر میں اور آپ اس یقین کو مکمل کرتے ہوئے پھر کیوں کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں؟ کیوں کسی کا مال ہڑپ کرتے ہیں؟ کیوں کسی پر ظلم کرتے ہیں؟ کیوں ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ کیوں ہم دھوکہ دیتے ہیں؟ کیوں اپنے اس وقت کو برباد کرتے ہیں؟ میرے دوستو، مجھے اور آپ کو یہ جو وقت دیا گیا، یہ سال 2020 گزر گیا، آنے والا وقت مجھے اور آپ کو قیمتی بنانا، اور جو لمحے گزر گئے، ضائع گئے، اس کے اوپر اب بھی اگر ہم افسوس کریں تو کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں اتنا ضرور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کا خاصہ یہ رکھا ہے کہ یہ ایک عمل چھوٹا سا کرے، ایک آنسو بہا دے رب کے سامنے، اللہ پاک اس کی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ یہ شخص آج پختہ ارادہ کر لے کہ میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی نافرمانی نہیں۔ اور یہ جو وقت کے اوپر جنت کے اندر جب لوگ پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں ایسے ہی اکٹھے فرمائے۔ فرمایا جنت کے اندر اور کسی چیز کا دکھ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر انسان جتنا بھی دکھی ہو، تکلیف کے اندر ہو، بیمار ہو، پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہو، کچھ بھی ہو، وہ انسان جنت کے اندر ان کا تذکرہ نہیں کرے گا، بھول جائے گا، اس پر کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ اس کو جو جنت مل جائے گی، جنت کی نعمتیں مل جائیں گی، وہ سب اس کے لیے اتنی قیمتی ہوں گی، وہ سب کہے گا پیچھے ختم ہوگا، وہ اس کو سوچے گا بھی۔ ایک چیز کا اس جنتی کو بھی افسوس ہوگا، وہ وقت جو اس نے ضائع کیا۔ فرمایا کہ جنتی جنت کے اندر ہوگا، اور اس کی اپنی بڑی خوبصورت جنت، بہت بڑی جنت، جنت کی نعمتیں ہزار نعمتیں۔ فرمایا کہ وہ اپنے سے اوپر والا درجے کو دیکھے گا،
اور اس سے جو اوپر والے درجے پہ ہوگا اس کا اور اس کا فاصلہ فرمایا جس طرح تمہارے زمین اور ساتوں آسمان کے درمیان کا خلا ہے، یہ جو اس سے اوپر والا جنتی ہوگا اس کا مقام اس سے اتنا دور ہوگا۔ یہ اس کو دیکھے گا، پھر یہ کہے گا کہ اس کو کون سا مقام ملا، یہ تو کوئی نبی لگتا ہے، یہ تو کوئی بڑا ولی ہے۔ فرشتے بتائیں گے یہ کوئی بہت بڑا ولی نہیں، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے اعمال تیرے اور اس کے برابر تھے، تیری اور اس کی نیکیاں برابر چل رہی تھیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا کے اندر ایک مرتبہ سبحان اللہ تجھ سے زیادہ کہا تھا، آج اس کو تجھ سے زیادہ مقام ہے۔ وہ جنتی پھر وہاں پہ افسوس کرے گا، کاش ایک مرتبہ میں نے بھی سبحان اللہ کہا۔ اور یہ جو اوپر والا ہے، فرمائے یہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو یہ کہے گا یہ کون ہے، اس کی اپنی جنت نعمتیں سب کچھ موجود ہے، وہ کہے گا یہ کون ہے، وہ کہیں گے یہ وہ ہے جس کی نیکیاں تیری برابر ہیں، اس کی ایک زندگی کے اندر سبحان اللہ زائد تھی، اس لیے آج اس کو یہ مقام ملا کہ وہ تجھ سے اوپر۔ وہ جنتی اس پر افسوس کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میں نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہوتا، آج میں اس کے برابر۔ اور اس ایک مرتبہ سبحان اللہ کو شاید ہم آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ہزاروں مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، مگر نہیں پڑھ سکتے۔ اس ایک مرتبہ سبحان اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی ملاقات پر ابراہیم علیہ السلام ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی امت سے جا کے کہنا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس کی آبادی خود دنیا کے اندر اعمال کے ذریعے ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے ایک جنت کے اندر درخت لگے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ پاک جنت کے اندر اس کا درخت لگا دیتے ہیں۔ فرمایا اس درخت کی مقدار، اس درخت کی جو حیت ہے وہ اتنی بڑی، فرمایا اتنا بڑا درخت کہ ایک عربی نسل کا گھوڑا، عربی نسل کا آلہ، وہ کہ جس پہ ہماری نظر پڑے اور گھوڑے کا وہاں پہ پاؤں ہو، ہماری نظر اور آگے پڑے وہاں پہ گھوڑے کا پاؤں ہو، یہ عربی نسل کا اعلیٰ گھوڑا۔ فرمایا وہ درخت کا سایہ اتنا کہ ایک درخت کے درمیان سے ایک طرف گھوڑا دوڑنا شروع ہو تو 500 سال تک وہ عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے، اس درخت کا ایک طرف کا سایہ ختم نہیں ہو۔ اور جس نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 3-4 جملے، تیسرا کلمہ بھی اس کو کہا جائے، اللہ کی تسبیح ہے۔ فرمایا جس نے یہ ایک مرتبہ کہہ دیا، یہ زمین و آسمان کا یہ جو خلا ہے، فرمایا یہ نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ آج ہم اس کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، مگر آج اس کی قیمت ہمارے سامنے، آج اس کا ریٹ نہیں لگا ہوا، آج اس کی مارکیٹ نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں پڑھ رہے۔ کل کو جب ہمیں ایک نیکی کی ضرورت ہوگی تب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ میرے پاس ایک لمحہ ایسا آیا تھا، میں اس کے اندر پڑھ سکتا تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کاش میں نے پڑھا ہوتا، یہ زمین و آسمان کا خلا میری نیکیوں سے بھرا ہوتا، ایک نیکی جو مجھے آج ضرورت تھی میرے کام آ جاتی اور میں شاید یہاں کسی اور کو دے دیتا۔ میرے دوستو یہ وقت ہمارے روکنے سے روکے گا، اس وقت کو مجھے اور آپ کو قیمتی بنانا، اور ایسا قیمتی ہم اپنے اکابر کو دیکھیں، انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر اپنے وقت کو اتنا قیمتی بنایا کہ آج ہمارا وقت انہوں نے بچا لیا۔ مثال کے طور پہ بخاری شریف یہ لکھی، اب یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا، دین کی خدمت کی، حدیث شریف کو ایک جگہ جمع کیا، اس کے بعد آج سے 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، اس دوران جتنے لوگوں نے بھی احادیث کو پڑھا انہوں نے ایک کتاب کھولی، اسی کے اندر لاکھوں احادیث موجود، وہ اس کو پڑھ رہے ہیں، اساتذہ پڑھا رہے ہیں، وہی کتاب پھر جب پڑھ کے سینے کے اندر منتقل ہوئی اگلی نسل کے اندر، اس طرح کرتے کرتے وہ 100 سالوں کے بعد بھی آج بخاری شریف بھی اسی طرح موجود، اور ان ایک بزرگوں کے وقت کو محفوظ کرنے کی وجہ سے، قیمتی بنانے کی وجہ سے کئی نسلوں کا وقت آج محفوظ ہو۔ سوچئے کہ ان کے نامہ اعمال کے اندر ثواب کتنے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے ایسی محنت کی،
اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی گزر رہی ہے، اس کی کیا حیثیت ہوگی، وقت کی کیا اہمیت ہوگی۔ فرمایا میں سمرقند کے بازار کے اندر سے گزر رہا تھا، لوگ آوازیں لگا رہے تھے، اپنے اپنے جو ان کے پاس سامان تھے وہ بیچ رہے تھے۔ ایک شخص وہ پریشانی کے عالم کے اندر وہ کہہ رہا تھا لوگوں مجھ سے مال خرید لو، میرا اصل رأس المال ضائع ہو۔ رأس المال کہتے ہیں سرمایہ، کہ جس سے بزنس شروع کیا جائے۔ اب جس نے ₹1,00,000 کا بزنس شروع کیا، اس نے مال منگوایا، اب یہ ₹1,00,000 اس کا سرمایہ، اب اس کو بیچ کے آگے جو کمانا ہے اس سے وہ اس کا نفع ہو۔ فرمایا لوگوں کو تو اس کی فکر تھی کہ نفع آئے نہ آئے، سرمایہ پہ بک جائے، جو قیمت آئی اسی پہ بک جائے۔ وہ شخص رو رہا تھا لوگوں میرا سرمایہ بھی ڈوبتا ہے۔ میں نے جب اس کو غور کیا، میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ برف اس کے اندر موجود ہے، وہ برف قطرہ قطرہ کر کے پگھل رہی ہے، مجھے خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ پگھل کے ختم ہو جائے اور شام کو میرے پاس رأس المال بھی نہ ہو، میرے پاس اپنا سرمایہ بھی ختم ہو چکا ہو۔ فرمایا مجھے فوراً زندگی کی قیمت سمجھ آ گئی کہ ہم اس سے کوئی نفع اٹھائیں نہ اٹھائیں، یہ ایک ایک قطرہ کر کے ایک ایک دن کم ہو رہا ہے، ایک ایک لمحہ کم ہو رہا ہے، ایک ایک سانس جو میں اور آپ لے رہے ہیں یہ موت کی طرف ہم چل رہے ہیں، صرف چل نہیں رہے۔ میں اور آپ سوچیں ایک سیکنڈ کے اندر ہم کتنی مرتبہ سانس لے لیتے ہیں، یہ ایک ایک سانس ہمارا موت کی طرف ایک ایک قدم ہے۔ سوچئے ہم کس رفتار کے ساتھ موت کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک جو سال گزر گیا، کمی کوتاہی ہوئی، اس سے ہم سبق سیکھیں۔ جو ہماری غلطیوں کی وجہ سے، اس سے بڑی کیا ہوگی، ہماری کمی کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کے ایک ایسا عذاب مسلط ہوا جو پوری دنیا کے اوپر چھا گیا، نظر آنے والا نہیں، ایک خالی وبا ہے، ایک ہوا ہے، ایک ایسی بیماری جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، ہمیں اپنوں سے دور کر دیا، ہم اپنوں کے قریب جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہم اپنوں سے ملنے سے بھاگ گئے، ہمارے کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گئے، ہماری دنیا اجڑ گئی۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اس رب کو راضی کریں، کہیں ایسا نہ ہو یہ جو ایک سال کے اندر وبا چلی یہ ابھی آگے اللہ نہ کرے کیا کچھ کرے گی، اسی ایک چیز کو ہم لے کے اس کے اوپر پچھتاوا رکھیں۔ نئے سال کی ہمیں خوشی نہیں، ہمیں صرف پچھلے سال کے گزرے ہوئے پر جو ہماری کمی کوتاہیاں ہوئیں، ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمیں اس پر غم ہے، اور اس پر پچھتاوے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں اتنا ضرور، اگر ان غلطیوں سے سبق سیکھ کر ہم اپنے سال کو قیمتی بنا لیں تو پھر ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، دنیا کے اندر بھی کام آئے گی، آخرت کے اندر بھی کام آئے گی۔ اللہ پاک اس آنے والے سال کو عالم اسلام کے لیے، ہم سب کے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے، خصوصاً ملک پاکستان کے لیے رحمتوں کا، برکتوں کا مبارک سال بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔